کہ کوئی کسی کی کچھ چیزیں چوری کی اور بددعائی کی تو بددعا لگ گئے. ہندو دھرم کے اندر ایک کہانی میں نے بہت دن پہلے پڑھی تھی، وہ آپ کو بتا دوں. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ارجن کی شادی ہوئی دروپدی سے ارجن کی شادی ہوئی اور شادی کر کے گھر لے آئے، نئی شادی کر کے لے آئے. سب دیکھنے کے لیے آتے کہ نہیں محلے میں، خصوصاً عورتیں آتی ہیں دیکھنے کے لیے. تو ان کے گھر میں کنتی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سب نے کہا، پانڈو نے، کہ یہ کیا ہے؟ ارجن 5 بھائی سے تھے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جو بھی ہو سب مل کے بانٹ لینا. یہاں کوئی مٹھائیاں تو نہیں ہے کہ بانٹ کے لے لو، 5 کے جی ہے تو 1 کے جی لے لیجیے. وہ لوگ 5 بھائی تھے اور ان کی کتاب ہے جو کہہ دیا گیا وہ ماننا پڑے گا. ایک ہی پتنی ہے اور 5 بھائی ہے. جب کنتی نے یہ کہہ دیا کہ 5 مل کے تقسیم کر لو تو وہ سب کی پتنی بن گئی. ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی. اب ایک انسان 5 پتنی سے تو ان کی زندگی چل سکتی ہے، لیکن یہ ایک پتنی سے 5 انسان کی زندگی کیسے چلے گی؟ تو قانون لگا دیا، نیم متعین کر دیے. میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں دعائیں لگتی تھی چاہے کسی بھی قوم میں ہو. یہاں میں تصدیق کروں تو بھی غلط ہے، تکذیب کروں وہ بھی غلط ہے، پکڑے جائیں گے، جیل ہوگا. لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا دیتا ہوں. ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی. جب ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی تو سب نے کہا ایک کام کیا جائے. اس زمانے میں بڑا بڑا کمرہ نہیں چلتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں چلتی تھی. گفا کے اندر لوگ زندگی گزر و بسر کرتے تھے. کب باری باری آنا، ایک بھائی کے لیے 1 سال، دوسرے بھائی کے لیے پھر دوسرا سال، تیسرے بھائی کے لیے تیسرا سال، یا پھر 5 آدمی کی باری کر دی گئی کہ آج فلا دن تم، فلا دن تم، فلا دن تم، اسی طرح زندگی کاٹو. جب یہ کہہ دیا تو ماننا پڑے گا کہ 5 آدمی برابر تقسیم کر لو. اسلام تو نہیں ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام حق بتاتا ہے. اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام کفارہ بتلاتا ہے. اسلام تو نہیں کہ بیوی اگر تم پر حرام ہو جائے تو کفارہ دے کر بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. اسلام تو نہیں کہ اپنے ہی پیسے سے اپنا ہی اس کو حل نکالا جا سکتا ہے. انہوں نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا. اب 1 پتنی اور 5 بھائی ہیں، 5 پانڈو ہیں. اچھا کیا کیا جائے؟ اگر دوسرا بھائی ایک ہی وقت میں ایک ہی کمرہ میں گھس جائے تو باہر میں چپل رکھ دی جائے تاکہ دوسرے بھائی جب اس گھر کے اندر داخل ہو، اس غرفے کے اندر داخل ہو تو پتہ چل جائے کہ نہیں، ایک ہی بھائی پہلے سے اس پتنی کے پاس ہے. باہر میں چپل رکھ دیے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں سے کتا آ گیا. کتے نے چپل کو اپنے منہ پر لٹکاتے ہوئے لے کر نکل گیا. دوسرا بھائی سوچا کہ دروپدی ابھی خالی ہے، ان کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے. وہ سوچا کہ یہ ابھی تنہائی میں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہی نیم ہے، یہ دستور ہے کہ جب کوئی اندر رہے گا ان کے ساتھ رہے گا تو باہر چپل رہے گی. آج تو باہر چپل ہی نہیں ہے. تو دوسرا بھائی جلدی سے اس گھر کے اندر داخل ہوا اور جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنے ایک اور پتی کے ساتھ مشغول ہے، اپنے ایک اور پتی کے ساتھ کھیل کر رہی ہے. جیسے یہ دیکھنا تھا دروپدی غصہ ہو گئے
गुस्से में लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया और जल्दी से बाहर निकल आए कि ये तुमने क्या किया? जब मैं तुम्हारे किसी और भाई के साथ हो, जब मैं किसी और पत्नी के साथ हो, तो तुम्हें अंदर आने की परमिशन कैसे मिली? तुम्हें अंदर आने की इजाजत कैसे मिली? बाहर में तुम्हें चप्पल नहीं दिखाई दी? कि बाहर में तो चप्पल नहीं है। अच्छा पता करो चप्पल कौन ले गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई, चार जाने देखने लगे, घूर घूर के देखने लगे। थोड़ी दूर में देखता कि कुत्ता अपने मुंह में चप्पल लटका हुए निकल रहा है। द्रौपदी ने शराब दे दिया, कसम दे दी। क्या कसम दे दी? क्या है कुत्ते की नस्ल, सुनिएगा, ऐ कुत्ते की नस्ल मैं तुम्हें शराब दे रही हूँ, मैं तुम्हें कसम दे रही हूँ और ये कसम है कि तुम आज के बाद से तुम अपनी बीवी से भी गलत काम करोगे, बीवी के साथ ख्वाहिश बुझाओगे, सहवास करोगे, ख्वाहिश बुझाओगे तो खुलेआम करोगे, सड़कों पर करोगे, गलियों पर करोगे, चौक चौराहे पर करोगे। यानी मतलब ये था द्रौपदी का, गाय कुत्ते की नस्ल, अगर आज तुम चप्पल चुराते नहीं, चप्पल यहाँ से ले जाते नहीं, तो कोई दूसरा शौहर जो एक शौहर के रहते हुए अंदर चला गया और दोनों को इस हाल में देखा कि हम दोनों सहवास पूरी कर रहे थे, हम दोनों खेल कर रहे थे, आज के बाद से मैंने तुम्हें ये शराब दे दिया और तुम भी अगर कुछ काम करोगे, अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे तो खुलेआम करोगे, चौराहे पर करोगे। अब अगर इनसे सवाल कर लिया जाए क्या उस जमाने से पहले कुत्ता था या नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, जैसा मानना है तुम्हारा मानो। तो उनका मतलब यह है कि कुत्ता जो सड़कों पे नजर आते हैं ना, उनका कहना है कि द्रौपदी ने शराब दे दिया था, उस वक्त से बाहर में कुत्ता ऐसा कर रहा है। हालांकि मेरे भाइयों ये अकली घोड़ा भी अगर दौड़ाइएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो उस जमाने में हुआ करती थी बहुत सारे बद्दुआएं लग जाया करती थी, लेकिन इस दौर में जिनसे अगर कोई सामान चुरा रहा है, किसी का घर कब्जा कर रहा है, वो भी आजकल इतने ईमानदार नहीं रहे, और जो चुरा रहे हो तो ईमानदार और नहीं रहे। आजकल की दुआएं जल्दी कबूल नहीं होती। तो आइए मैं उन्वान की तरफ आता हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी कि इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी के साथ। नमाज तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मुसलमान में मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरत भी, और मुझे शायद ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो मर्द के मुकाबले ज्यादा नमाज पढ़ती है। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माँ, किस तरीके से नमाज अदा करनी होगी, आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी औरत के बारे में बताया गया। क्या अल्लाह के रसूल हमारे इलाके में एक ऐसी औरत है जो 5 वक्त की नमाज अदा करती है, साथ ही साथ नेकी का भी काम करती है, नफली नमाज भी अदा करती है, मोहल्ले में गरीबों की मदद भी करती है, मोहल्ले में लोगों को खाना भी खिलाते हैं, यतीमों के सरों पे हाथ खिला करते हैं, नेकियों के काम में ज्यादा दिलचस्पी उनकी है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ फला तो उस औरत के बारे में ये भी बताओ कि उनका पड़ोसी के साथ कैसा उसने सुलूक है, उनका पड़ोसी के साथ कैसा बर्ताव है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, उनका पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं है, अच्छा बर्ताव नहीं है। जब चाहा अपने पड़ोसी को लान तान किया, जब चाहा अपने पड़ोसी को गाली दी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज औरतों के अंदर ज्यादा कसरत से पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है कि औरत अपना मुंह ज्यादा चलाया करती है, गीबतें किया करती है, चुगलियां किया करती है, अपने पड़ोसी को सताया करती है। अगर उसका शौहर ज्यादा पैसा वाला है, उसका शौहर ज्यादा पैसा वाला, ज्यादा रुपया वाला है, ये अपने शौहर के पैसों से नाज करती है और अपने पड़ोसी की औरत को हकीर समझती
کرتی ہے اور جب جیسا چاہتی ہے بول دیتی ہے, الٹی سیدھی بول دیتی ہے, پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتی ہے, پڑوسیوں کو کچھ بولتی ہے تو زیادہ تر گالیاں ہی دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت کے اندر لا خیر فیہا من اہل النار ہیا من اہل النار, ایسی عورت کے اندر بھلائی نہیں ہے, یہ عورت جہنمی ہے, یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے. جس عورت کے اندر یہ برائی پائی جائے کہ نماز تو ادا کرتی ہے, تہجد تو پڑھا کرتی ہے, نیکیوں کا کام تو کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو جب چاہتی ہے گالی دیتی ہے, جب چاہتی ہے پڑوسی کو گالی دیتی ہے. پتا چلا پڑوسیوں کا حق کتنا ہے. میری ماں, پڑوسی سے اگر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ تمہارے وجہ سے. مرد دن بھر واپس میں کام کرتا ہے, تھکا مندہ پسینے ہو کر آتے ہیں, آپ کو اچھی بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کا شوہر خوش ہو جائے. جو تھکان پیدا ہوا, جو تھکاوٹ آئی ہے, آپ ان کے سامنے ایسی بات بولیے تاکہ وہ خوش ہو جائے. لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوا پہلے سے منہ بنا لیا, جب میرے پتی گھر کے اندر آئے گے, باتوں کو کرنے میں اور زیادہ ماہر ہے, پہلی باتوں کو بنا لیا کہ آج میرے شوہر کو آنے دو, ساری چیزیں بتاتے ہیں, باتوں کو گڑھ لیتی ہے, اور جیسے شوہر گھر کے اندر آتے ہیں شوہر سے ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, کبھی ساس کے خلاف, کبھی سسر کے خلاف, کبھی کسی کے خلاف, پڑوسی کے خلاف. اور وہ شوہر باہر میں تھکا مندہ چور ہو کر آتے, محنت و مزدوری کر کے آتے ہیں, ان کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اور ان ہائی پریشر میں ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ان کا دماغ اور کھولتا ہے, ان کا جذبات اور بڑھ جاتا ہے, اور جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, تب لڑائی شروع کر دیتا ہے, تب مار شروع کر دیتا ہے, جھگڑا شروع کر دیتا ہے. آئے میری ماں, آئے میری بہنوں, آج میں ایک نصیحت آپ کو یہ کر کے جا رہا ہوں, آپ کہیے گا آپ کو تجربہ کیسے ہوا. یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے. آپ کا شوہر اگر آفس میں آتا ہے, آفس سے کام کر کے آتا ہے, دن بھر محنت و مزدوری کر کے آتا ہے, گھر میں کتنے ایسے معاملات پیش ہو جائے, تمہارے کسی بچے کا انتقال بھی ہو جائے تو تمہیں صبر کر لینا اور اپنے شوہر کو اس حال میں نہ بتانا, شوہر کو تھوڑا سا سامنے دینا, شوہر کو تھوڑا آرام کرنے دینا. میرے پیارے ساتھیوں, میری بہنوں, یہ آپ سے یہ نصیحت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ان کاموں کو کرتے ہیں, ان کاموں سے باز آ جائیے. نمازیں پڑھنے کے باوجود آپ نے کیا فرمایا, ہیا من اہل النار, یہ عورت جہنمی میں سے ہے. پھر ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے, اس کے علاوہ سنت وغیرہ کم پڑھتی ہے, اتنا اہتمام نہیں کرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ان کا پڑوسی ان سے ناراض ہے, پڑوسی کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ, کیسا برتاؤ ہے؟ کیا ان کا پڑوسی خوش ہے؟ وہ جو کھاتا ہے اپنے پڑوسی کو کھلاتا ہے, پڑوسی کو کبھی گالی نہیں دیتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایسی عورت ہیا من اہل الجنہ, جنتیوں میں سے ہے, جنتیوں میں سے ہے. تو اس حدیث میں کیا کہا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے. آپ مرد یہ سوچیں گے عورت کے بارے میں ذکر ہے, مرد کے بارے میں نہیں. آئیے میں اس صحابی کا واقعہ آپ کو بتا دوں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, جنگ کے میدان میں جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے, لیکن جنگ ہار جاتے ہیں, قید کر لیے جاتے ہیں, ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. پکڑنے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں, مکے والوں کے پاس بیچ دیا جاتا ہے. اور کون خریدتا ہے؟ حارث کے بیٹے خریدتے ہیں. اس لیے کہ خبیب ایک ایسا صحابی تھا جنہوں نے جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا. حارث کے بیٹے نے اس کو خرید لیا. جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا, مطلب یہ ہے ذاتی انتقام لینا ہے کہ میرے باپ کو تم نے قتل کیا ہے, تمہیں بھی
اسی موقع پہ اسی بہانے پہ قتل کر دیں گے، اس نیت سے اس ارادے سے اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد گھر لے گئے، خبیب کو گھر لے جایا گیا، مکہ لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ خبیب قید ہے، کبھی تو زنجیر سے باندھا جاتا ہے، ستونوں سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خبیب نے حارث کی بیٹی سے پوچھا، اے حارث کی بیٹی کوئی استورا دے دو، سامان دے دو، بال وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں جو چلتا تھا، آج کل تو قینچی وغیرہ بلیٹ وغیرہ آگے، اس زمانے میں جو چلتا تھا دے دو۔ حارث کی بیٹی نے اس کو استورا دیا۔ اتنے میں حارث کی بیٹی کی ایک بچہ دوڑتا وہ خبیب کے پاس آیا اور اس کی ران پر بیٹھ گیا۔ قیدی ہے خبیب، اس مثال کو غور سے سنیے گا۔ خبیب کی ران پر بیٹھ گیا۔ دشمن کی بیٹی حارث، دشمن کی بیٹی حارث، حارث کی بیٹی، دشمن کی بیٹی، اس کا مطلب حارث کی بیٹی، کیونکہ انہی کی قید میں خبیب ہے۔ یہ من من میں ڈرنے لگی کہ میرے دشمن، میرے قیدی کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا اور ان کے ہاتھ میں استورا ہے، کاٹنے وغیرہ کا آلہ۔ یہ ڈر رہی ہے اللہ، یا جو جس چیز کو وہ مانتے تھے اس وقت، کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، یعنی قیدی کے ہاتھ میں اس کا بچہ چلا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے حارث کی بیٹی کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے قید میں ہو، تمہارے چنگل میں ہو تو میں تمہاری اس بچی کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، تمہارے اس بچے کو قتل نہیں کروں گا، میرے حوالے ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بچے کو ایسے ہی واپس کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ قید، اس کو قید کر لیا گیا تھا اور اس کے ران پر وہ بچہ جا لیتا تھا، کسی وجہ سے وہ بچہ چلا گیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حارث کی بیٹی لکھتی ہے اور کہتی ہے، میں نے آج تک خبیب جیسا کوئی قیدی نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کاٹنے والا، زخم کرنے والا آلہ ہے، استورا ہے، سامان ہے، کینچی ہے، بلیٹ ہے، اور ان کے ہاتھ میں میرا بچہ ہے اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، واپس کر دیا۔ اور ایک بات سنیے، خبیب ایک ایسا قیدی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ جب اس کو پیلروں سے مضبوط کر کے باندھ دیا جاتا، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا، ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہوتا، انگور کا گچھا ہوتا۔ یہ دیکھ کر تعجب کرتی کہ اس وقت مکے میں کوئی ایسا درخت جس میں پھل نہیں تھا، بے موسم تھا، لیکن ان کے پاس انگور کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کو انگور کھلا رہا ہے۔ غیبی طور پر ان کا کیا عمل تھا دیکھیے گا آگے۔ اب اعلان ہو گیا کہ خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، خبیب کو سولی پر لٹکا دیا جائے، زنجیر سے کھول دیا گیا اور ایک میدان میں لے جایا گیا۔ خبیب کو پھانسی دے دی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ایک میدان میں لے گیا اور خبیب سے پوچھا، خبیب اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے؟ قیدی سے لوگ پوچھتے ہیں نا، جیلر جو لوگ جیل گئے ہیں انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، قیدی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، انتم اچھا کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، اور بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہتا کہ مجھے اپنی ماں سے ملائیے، بیوی سے ملوائیے، بیٹی سے ملوائیے۔ اور آج کل تو کچھ لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ مرنا تو ہے ہی، لاؤ کچھ کھلا دو، کوئی حلوہ کھلا دو، پانی پوری کھلا دو، بریانی کھلا دو، کیا کیا بولتے ہیں لوگ کہ مرنا ہی ہے تو ماں باپ سے اور مل کے کیا فائدہ، کچھ کھلا دو۔ لیکن خبیب نے کہا مجھے ماں سے نہیں ملنا ہے،
مجھے باپ سے نہیں ملنا ہے، مجھے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، میری انتم اچھا ہی ہے، میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے 2 رکعت نفلی نماز ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، انتم اچھا ہے۔ جو انتم اچھا ہو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے خبیب 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اس دن جلدی نماز پڑھ لی، جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 2 منٹ میں ہی پڑھ لی، 10 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 5 منٹ میں ہی پڑھ لیے۔ اس کے بعد خبیب نے کہا اے ظالموں، اے کفار مشرکین، اے مکہ کے کافروں، میں اس لیے لمبی نماز ادا نہیں کیا تاکہ تم یہ سوچو گے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کوئی اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو پھانسی پسند نہیں ہے، اس لیے نماز میں طول کر رہا ہے، اس لیے نماز کو لمبی کر رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی پڑھی، میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی مختصر پڑھی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی اس واقعے میں نصیحت ہے کہ انتم اچھا کیا تھی ان کی کہ 2 رکعت نفلی نماز۔ میرے بھائیوں نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کہا کہ میری بیوی سے ملوا دو، نہیں کہا کہ میری ماں سے ملوا دو، اگر کہا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کیا انتم اچھا سوچتے ہیں۔ پہلا صحابی خبیب جنہوں نے پہلی مرتبہ پھانسی دینے سے پہلے، قتل کیے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے انگور کا خوش عطا کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہی انتم اچھا اس دنیا میں بھی پوچھی جائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے گا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے ہم اور آپ کیا کرنا کرتے ہیں؟ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے کہ میرا لڑکی کا ہونا چاہیے، میں مر رہا ہوں مرنے دو لیکن میرا لڑکا کا ہونا چاہیے، میری بیوی خوش رہے گی تو ہمیں اچھا نام کرے گی ہمارا۔ دنیا میں ہم اور آپ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس دن کیا خواہش ہوگی جب کہا جائے گا کہ اے مجرموں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ تمنا کریں گے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجئے، میں انہی کی وجہ سے دنیا میں حرام کمائی کیا کرتا تھا، میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیجئے، میں انہی کی وجہ سے حرام کمائی کیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے پر ساری چیزیں پتا چلتا ہے، سچائی پتا چلتا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اور آپ مال کی محبت، مال کہاں سے آئے؟ حب المال و طول العمر، کہ مال کہاں سے آئے؟ انسان کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، مال کہاں سے آئے؟ حلال حرام کے اوپر تمیز نہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا سلطانہ ڈاکو کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا، پھانسی دینے سے پہلے ان کی انتم اچھائیں پوچھی گئی تو انہوں نے کہا میری ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری ماں کے سامنے مجھے پھانسی دی جائے، سولی کے اوپر لٹکایا جائے۔ کہا تم اپنی ماں کو اپنے سامنے کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میری ماں نے تربیت نہیں دی تھی، جب میں چھوٹا تھا چوری کر رہا تھا، میری ماں نے مجھے سبق نہیں سکھایا تھا، مجھے ڈانٹا نہیں تھا، میری تربیت صحیح سے نہیں کی تھی، مجھے پڑھایا نہیں تھا، اور اس وقت سے میں دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا، پروان چڑھا، میری قوت اور بڑھ گئی، ہمت اور بڑھ گئی، بڑا ڈاکو بن گیا، اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس لیے ساری چیزیں دھیان میں رکھیے گا۔ اذا صلت المرأة خمسها واذا صامت شهرها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اس زمانے کو یاد کرو، اس زمانے میں عورتیں نفلی روزہ کا بھی کتنا اہتمام کرتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے مجھے اس کی سچائی اور حقیقت میں ان کے بارے میں تلاشی نہیں کیا ہوں۔